دوستو، اردو ادب کے آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گی شمالی ہند میں اردو شاعری. تو اس کا جو ارتقاء ہے یا ارتقائی منزلیں ہیں اس پر آج بات کروں گی. شمالی ہند میں اردو شاعروں کے نام 17ویں صدی کے اواخر سے مسلسل ملنے لگتے ہیں. اس میں سب سے پہلا نام ہے افضل پانی پتی کا. انہوں نے 12 ماسا کی روایت میں ایک پرانی مثنوی بکٹ کہانی کے نام سے لکھی. یہ مثنوی 1625 سے پہلے کی تخلیق ہے اور شمالی ہند کی زبان کا بہت اچھا نمونہ کہی جا سکتی ہے. تو بکٹ کہانی جو ہے وہ شمالی ہند کی زبان کا بہت اچھا نمونہ ہے. اس کے بعد دوسرا نام ہے جعفر زٹلی کا. افضل کے علاوہ جعفر زٹلی کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے. یہ پنجاب کے رہنے والے تھے لیکن بیشتر حصہ دلی میں گزارا. کچھ دن دکن میں بھی رہے. بہت بدنام شاعر تھے. بیشتر ظریفانہ اور کہیں کہیں فحش ہونے کے باوجود زٹلی کے کلیات سے اس زمانے کی تاریخی، سماجی اور ثقافتی زندگی کے بارے میں بڑی واقفیت حاصل کی جا سکتی ہے. اس زمانے میں جب انتشار چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، روز روز بادشاہ تبدیل ہو رہے تھے، صدیوں پرانی تہذیب کی بنیادیں ہل چکی تھیں، جعفر زٹلی نے ہجو، طنز اور زٹل کے ذریعے اس معاشرے کو متوجہ کرانے کی کوشش کی. 18ویں صدی کی دوسری دہائی میں دلی کے وہ شاعر بھی کبھی کبھی اردو میں شاعری کرنے لگے جو محض فارسی میں اظہار خیال کرتے تھے، جیسے بے دل، ندیم، فطرت، امیر اور خان آرزو وغیرہ. ان میں خان آرزو سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ ان کی سرپرستی میں کئی اردو شاعروں نے شمالی ہند میں اردو شاعری کی بنیاد رکھی. اردو ادب کے مورخین نے شمالی ہند میں شعری ادب کا پہلا دور بادشاہ محمد شاہ کے عہد حکومت سے شروع کیا ہے، جو 1719 میں تخت نشین ہوا تھا. وہ پہلا بادشاہ تھا جس کا اردو کلام ملتا ہے. اس دور کے سب سے بڑے واقعے اردو کا قدیم دلی میں جم جانا ہے. یعنی اس کے عہد کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ شاعری قدیم دلی میں جم گئی، اسٹیبلش ہو گئی. فائز، حاتم، آبرو، ناجی، یکرنگ، مظہر، جانے جانا، مضمون، فغاں، تاباں اور بہت سے دوسرے شاعر اس عہد میں شمار کیے جاتے ہیں. جس اردو کا استعمال یہاں کی شاعری میں ہوتا تھا اسے اس وقت ریختہ کہا جاتا تھا. ریختہ کا مطلب ہے ملا جلا، یعنی مکسڈ. اس کے بعد ایک جو بڑا نام ملتا ہے وہ ہے حاتم کا، جن کا اصلی نام شیخ ظہور الدین تھا. دلی میں 1699 میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنا دیوان تیار کر لیا تھا جس میں پرانے طرز کی شاعری کی سبھی خصوصیات پائی جاتی تھیں، لیکن جب رنگ بدلا تو انہوں نے پرانا ڈھنگ چھوڑ کر نیا طرز اپنایا. کچھ اپنے پرانے دیوان سے لے کر اور کچھ نئی تخلیقات سے انہوں نے ایک نیا مجموعہ تیار کیا جس کا نام دیوان زادہ رکھا. اس پر ایک دیباچہ بھی لکھا جو علمی نقطۂ نظر سے بہت اہم ہے کیونکہ اس سے بدلتی ہوئی پسند اور لسانی ارتقاء کی جھلکیاں ہمیں ملتی ہیں. ان کی وفات 1783 میں ہوئی اور یہ سودا کے استاد تھے. اس کے بعد دوسرا نام ہے شاہ مبارک آبرو کا. نام نجم الدین تھا اور تخلص آبرو. گوالیار کے مشہور صوفی خاندان میں 1683 میں پیدا ہوئے اور خان آرزو کے شاگرد تھے. وفات 1733 کے قریب ہوئی. شاہ مبارک آبرو کو ریختہ میں شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے. تو آبجیکٹیو کوشچنز کے لیے یہ سب پوائنٹس نوٹ کرتے رہیے کہ شاہ مبارک آبرو کو ریختہ میں شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے. اس کے بعد نام ہے فائز دہلوی کا. نام صدر الدین تھا. دہلی کے منصبداروں میں سے تھے. فارسی کے شاعر تھے. ولی کے دیوان نے دوسروں کی طرح ان پر بھی اثر کیا اور اپنے دیوان پر جو وہ پہلے مکمل کر چکے تھے اس پر دوبارہ نظر ثانی کی. اردو کے کلام میں چند مثنویاں، متعدد غزلیں پائی جاتی ہیں. اردو کی غزلیں بیشتر ولی کی غزلوں پر ہیں اور 1738 میں ان کی وفات ہوئی. اس طرح شمالی ہند میں دلی کو اردو شاعری کا مرکز بننے کی خوش نصیبی حاصل ہو گئی اور دھیرے دھیرے دکن کا ادبی اثر ماند پڑتا گیا. تو دوستو، آج کی ادب کے اس ویڈیو میں یہ ہماری چھوٹی سی پیشکش تھی.
امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا. آپ کی رائے کا ہمیں کمنٹس باکس میں انتظار رہے گا. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.